اس ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں سامسا تیتن کے لیے کھانا لاتا ہے۔ تیتن پوچھتا ہے کیا ارطغرل صاحب مشکل میں پھنسے ہر ایک کی ایسے ہی مدد کرتے ہیں؟ سامسا کہتا ہے ارطغرل صاحب مظلوموں کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ پھر سامسا پوچھتا ہے کیا آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ تیتن کہتا ہے میرے بیوی بچے تھے لیکن ڈاکوؤں نے حملہ کر کے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ سامسا کہتا ہے بہت افسوس ہوا ہے، میں نے آپ کے غم تازہ کیے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں۔ تیتن کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ ادھر ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کارا جیسار قلعے کو فتح کرنے کا وقت آ چکا ہے، جس خبر کو سننے کے بعد تمام سپاہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آرتک بھائی کہتے ہیں ہم قلعے پر کب حملہ کریں گے؟ ارطغرل کہتا ہے ترگت کی شادی کے اگلے ہی دن ہم حملہ کر دیں گے۔ آرس کو یہ ہوگا کہ شاید ہم شادی کی تقریبات میں مصروف ہیں، لیکن اس دن ہم اس کے قلعے پر حملہ کریں گے۔ پھر ارطغرل ترگت سے کہتا ہے کہ تمہاری شادی کے لیے یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہوگا۔ ترگت کہتا ہے اس طرح کے تحفے کے لیے میری جان بھی قربان ہے بھائی۔ پھر ارطغرل اپنا منصوبہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ قلعے کا دروازہ صبح سویرے کھل جاتا ہے اور شام کو بند ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن تم سپاہیوں کے ساتھ تاجروں کے بیس میں قلعے کے اندر جاؤ گے، وہاں تمہیں اعتزیز ملے گا، وہ تمہارے ساتھ ساتھ قلعے کا جائزہ لے گا۔ تم دونوں مجھے وہاں کی صورتحال سے آگاہ کرو گے کہ آرس نے کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوئی ہیں، اور شام کو قلعے کا دروازہ بند ہونے سے پہلے تم وہاں سے نکل آؤ گے اور سیدھا چاودار قبیلے پہنچ جاؤ گے۔ میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ آرتک بھائی کہتے ہیں باقی سپاہی وہاں کیا کریں گے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ وہ قلعے کا دروازہ بند ہونے سے بچائیں گے، کیونکہ جب ہم حملہ کریں گے تو اس کے سپاہی دروازہ بند کر سکتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ کل صبح میں آرس سے ملنے جاؤں گا اور میری یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ مجھ پہ اعتماد کرے اور سکون سے سو جائے، جس کے بعد تمام لوگ مسکرانے لگتے ہیں۔ ادھر چاودار قبیلے میں کجا خاتون اسلیحان خاتون سے کہتی ہیں کہ تم نے ارطغرل کے ساتھ مل کر سازش کر کے میرے بیٹے کو ان زمینوں سے بے دخل کیا ہے اور خود شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسلیحان خاتون کہتی ہیں اگر آپ کے بیٹے نے روایات کی پاسداری کی ہوتی تو وہ یہاں سے کبھی بھی بے دخل نہ کیا جاتا۔ ادھر کارا جیسار میں عبد الرحمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاجروں کے بیس میں قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ وہاں کا بغور جائزہ لیتا ہے، راستے میں اس کو اعتزیز مل جاتا ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ قلعے کو فتح کرنے کا وقت آ چکا ہے اور ارطغرل بھائی نے حکم دیا ہے کہ میں اور تم قلعے کا جائزہ لے کر ان کو خبر کریں، جس کے بعد اعتزیز کہتا ہے آپ میرے ساتھ ہیں، جس کے بعد وہ ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ ادھر کائی قبیلے میں ترگت ارطغرل کو بتاتا ہے کہ ہمارے سپاہی قلعے کے اندر داخل ہو چکے ہیں بھائی۔ اتنی دیر میں سامسا وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل بھائی تاجر دریوس آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اسے اندر بھیجو، جس کے بعد وہ اندر آتا ہے۔ ارطغرل اسے بیٹھنے کو کہتا ہے۔ تیتن کہتا ہے آپ کے سامنے پیش ہونا میرے لیے ایک شرف کی بات ہے جناب۔ ارطغرل کہتا ہے تمہارا شکریہ، آپ کے ساتھ جو بھی ہوا مجھے اس کا انتہائی افسوس ہے۔ تیتن کہتا ہے میں آپ کی وجہ سے آج زندہ ہوں اور اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے آپ کس چیز کی تجارت کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہر وہ چیز جو میرے لیے منافع بخش ہو میں اس کی تجارت کرتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے ہمارے قبیلے کے نزدیک کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر آپ گورنر آرس کے پاس جانے کے بجائے ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں بے ہوش تھا، مجھے میرا گھوڑا یہاں تک لے آیا ہے، اگر آپ کے سپاہی مجھے نہ بچاتے تو میں مر چکا ہوتا۔ ارطغرل کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ جتنے دن چاہے یہاں قیام کر سکتے ہیں، آپ کے قیام کے دوران آپ کو ہر چیز میسر ہوگی۔ تیتن کہتا ہے آپ کا شکریہ جناب، جس کے بعد ارطغرل اسے باہر جانے کو کہتا ہے تو وہ خیمے سے باہر چلا جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ترگت اپنے سپاہیوں کو حکم دو کہ وہ اس آدمی پر اپنی نظر جمائے رکھیں، جس کے بعد وہ سب کارا جیسار قلعے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ آرس کو اسرار سے کہتا ہے میں انتظامات میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر کچھ دیر میں ارطغرل وہاں پہنچ جاتا ہے۔ آرس ارطغرل کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تمہارا شکریہ گورنر آرس۔ آرس کہتا ہے آپ کو حاکم اعلیٰ بننے پر مبارک ہو، میں یہ سفید جھنڈا آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے درمیان امن معاہدہ قائم رہے۔ ارطغرل کہتا ہے تمہارا شکریہ، جس کے بعد وہ قلعے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ادھر کائی قبیلے میں گندوز بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے کہ وہاں تیتن آ جاتا ہے۔ تیتن دل میں کہتا ہے کہ تم ارطغرل کے بیٹے ہو، اپنے بابا کے کرتوتوں کی قیمت چکاؤ گے، لیکن اس سے پہلے مجھے تمہارے ساتھ دوستی کرنا ہوگی۔ ادھر کارا جیسار قلعے میں ماریا قلعے کے اندر آتی ہے اور سپاہی سے پوچھتی ہے کہ کیا گورنر آرس اور ارطغرل صاحب کی ملاقات ابھی بھی جاری ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں۔ پھر ماریا بمسی اور ترگت سے کہتی ہے کہ میں نے کائی قبیلے کے لوگوں کی بہت شہرت سنی اور آج دیکھ بھی لیا ہے۔ ترگت کہتا ہے شاید آپ نیکیا سے آئی ہیں اور شاہی خاندان سے ہیں، اس لیے آپ ہمیں نہیں مل پائی۔ وہ کہتی ہے میں شاہی خاندان سے نہیں بلکہ مجھے غلام فروز سمکو نے آرس کو تحفے میں دیا تھا۔ یہ کہنے کے بعد ماریا وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ قلعے کے اندر آرس اور ارطغرل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے میری غیر موجودگی میں ڈاکوؤں نے حانلی بازار کے تاجروں کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن آپ نے ان کی حفاظت کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے۔
आरस कहता है इस इलाके में ताजरों की जानो माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी आपकी थी अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है कि माजी में जो हुआ सो हुआ, अब हमें मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। हम मिलकर हानली बाज़ार को चलाएंगे और ताजरों की जानो माल की हिफाजत के लिए इक़दामात करेंगे। आरस खड़े होकर कहता है मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, कोई बदबख्त ही होगा जो आपके साथ इस मामले पर हाथ ना मिलाए। अर्तुगरुल इसके साथ हाथ नहीं मिलाता और कहता है मैं किले का दौरा करना चाहता हूँ और मुसलमान ताजरों से भी मिलना चाहता हूँ और आप मेरे साथ आएंगे। फिर आरस को अपने साथ चलने को कहता है। इधर करज हिसार में अब्दुर्रहमान और एतजीज़ एक दुकान में मौजूद होते हैं। एतजीज़ कागज़ पर सारी खुफिया मालूमात लिख देता है और बाद में ये कागज़ अब्दुर्रहमान के हवाले कर देता है, जो वहाँ से बाद में रवाना हो जाता है। इधर किले के बाहर अर्तुगरुल ताजरों से मुलाकात के लिए बाहर आता है तो तमाम ताजर इसे सलाम करते हैं। आरस कहता है ये तमाम ताजर आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप इनका एतमाद कैसे जीत लेते हैं अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है कि मैं इनके साथ इंसाफ करता हूँ और इसलिए ये मेरे साथ प्यार करते हैं। आरस कहता है आप एक बहादुर आदमी हैं अर्तुगरुल साहब, आपके साथ अमन माहिदा कायम रखना मेरे लिए शर्फ़ की बात है, लेकिन जब ये माहिदा ख़त्म होगा तो आप जैसा बहादुर दुश्मन भी मेरे लिए एक शर्फ़ होगा। ये बात सुनने के बाद अर्तुगरुल को वो वाक़या याद आ जाता है जब आरस ने डाकुओं के भेस में इस पर हमला किया था। फिर अर्तुगरुल कहता है मैं भी चाहता हूँ कि मेरा दुश्मन बहादुर हो, जो मुझ पर सामने से वार करे, ना कि उन गलीज़ कीड़ों की तरह जो छुप कर और भेस बदल कर वार करते हैं। अब्दुर्रहमान भी वहाँ मौजूद होता है जो अर्तुगरुल को इशारा करता है कि काम मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद अर्तुगरुल वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर चावदार कबीले में बहादुर साहब असलिहान से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने आया हूँ, अगर मेरे लायक कोई काम है तो मुझे बताओ। असलिहान कहती हैं आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए परेशान ना हो। बहादुर कहता है मैं जानता हूँ हमने माजी में एक दूसरे को दिल दिखाया है, लेकिन आखिरकार तुम मेरी भतीजी हो। असलिहान कहती है आपने मेरे कबीले आते ही मेरे कबीले पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और ये कि मेरे खैमे में तुर्गत सिपाही पर खंजर से वार भी किया, लिहाजा मैं चाहती हूँ आप आज के इस मुबारक दिन के मौका पर मुझसे दूर रहें। जिसके बाद बहादुर वहां से चला जाता है। इधर काई कबीले में तीतन बच्चों को परों वाले घोड़े की कहानी सुनाता है, जिसको सुनने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। गंदूस से पूछता है क्या मैं इस घोड़े को देख सकता हूँ, तो तीतन कहता है अभी वक्त नहीं आया, लेकिन वक्त आने पर मैं तुम्हें वो घोड़ा ज़रूर दिखा कर लाऊंगा। जिसके बाद गंदूस मुस्कुराता है और कहता है मैं समझ गया। इधर हाइमा खानम और काई कबीले की दूसरी खवातीन चावदार कबीले पहुँच जाती हैं, क्योंकि रात के वक्त असलिहान की शादी होती है। हलीमा सुल्तान इसको कुछ तोहफे दिखाती है। असलिहान मुस्कुराकर कहती है आपका शुक्रिया। फिर हलीमा सुल्तान इसको इसकी शादी का जोड़ा दिखाकर कहती है ये मैंने और हलीना ने मिलकर तैयार किया है। असलिहान मुस्कुराकर कहती है आपका शुक्रिया हलीमा खातून। इधर अर्तुगरुल भी अपने सिपाहियों के साथ करज हिसार किले से वापस चावदार कबीले जा रहा था। फिर रात के वक्त तुर्गत और असलिहान की शादी होती है। बमसी और अर्तुगरुल इस शादी के गवाह बनते हैं और आखिर में इन दोनों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी जाती हैं और इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ पे इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों जाते इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।